حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، نہ ہی کوئی اپنی شریعت لے کے آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی حضور کی شریعت کے تابع ہو کے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ ایسا عمل قیامت تک ہو سکتا نہیں۔ 1,24,000 کم و بیش نبی جو دنیا سے آئے، وہ آج بھی نبی نے کسی ایک نبی کی نبوت کا منکر دائرہ اسلام تو نکل جاتا ہے۔ انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے نبوت عطا فرمائی ہے وہ آج بھی نبی نے، لیکن آخری نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام صاحب شرف و کمال، نبی مختار، رسولہ میں تاجدار، امت غمخوار، خدا دے یار، نور الانوار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت کا کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ۔ قادیانیوں کا سب تو بڑا جرم ہے کہ اتنے ستھرے پاکیزہ عقیدے دے اوپر انہاں حملہ کرنے کی کوشش کی۔ انہاں اپنے اس کانے مرزے نو نبی تسلیم کرنا شروع کر دیتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، اسی اینو نبی مننے ہاں، اسی آخری نبی غلام احمد قادیانی نو مننے ہاں۔ لہذا انہاں سب کو بڑا جرم کیتا، انہاں قرآن کا انکار کر دیتا، انہاں حضور دیا حدیثاں کا انکار کر دیتا، انہاں حضور دی نبوت کا انکار کر دیتا، انہاں حضور دی ختم نبوت دے منکر بن گئے۔ ان ساری چیزاں کا انکار کر کے سب تو بڑا جرم انہاں یہ کیتا، انہاں اپنے مرزے نو نبی بن کے عقیدہ ختم نبوت دیا جڑاں کھوکھڑیاں کرن دیا شروع کیتیاں۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین اس ختم نبوت ورگی عقیدے دا تحفظ میرا رب فرما رہا ہے کہ میرے رب دے ایک بندے فرما رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے فوج بھی اپنی سی، انہوں دا عدالتی نظام بھی اپنا سی، انہوں نے جڑا خلیفہ ہوندا سی مرزا غلام احمد قادیانی دا، وہ ہی انہوں دی اس ریاست کا وزیر اعظم سمجھا جاتا سی۔ پاکستان دے اندر رہ کے پاکستان دے نال غداری، پاکستان دے اندر رہ کے اسلام دے نال غداری، پاکستان دے اندر رہ کے قرآن دے نال غداری، پاکستان دے اندر رہ کے حضور دے فرمان دے نال غداری کردیا ہویا اچھا دراز تک انہیں 1,034 ایکڑ سے اپنا قبضہ جما کے رکھیا۔ اپنا عدالتی نظام علیحدہ ہے، فورس علیحدہ ہے، اپنا وزیر اعظم علیحدہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اسینا کے اندر رہ کے اسلام کو بھی نقصان پہنچائیے، قرآن کو بھی نقصان پہنچائیے، اسی پاکستان کے جڑا کو بھی کھوکھلا کریے، پاکستان کو بھی تقسیم کر دیجیے۔ آج بھی وہ اپنے اس ناپاک گندے ارادے کے اندر کامیاب سے نہیں ہو سکے، لیکن انہوں کی کوشش اتنی زیادہ تیز ہے تھوڑی سوچ وقت تک نہیں پہنچ سکتی۔ سن 1987 کے اندر 328 افسران جڑے ساری اسلامی فوج کے اندر شامل سن، وہ مرزئی قادیانی اور عاملی گروپ کے لوگ سن۔ انہوں کا کلیدی عہدے قابل سن اور اتنے اپنے اثر رسوخ شرم رکھدیا ہوا وہ کوشش کر کے کبھی قرآن تحریف کر رہے ہیں۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز تو مزید انہوں کے جرائم کو پردہ اٹھاواں گے کہ اس وقت بھی اسلام اور قرآن کی کس حد تک مخالفت کر رہے ہیں۔ جتنی دیر تک دشمن نو دشمن نہ سمجھیے اونی دیر تک بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ جدو دشمنوں کو سجن بنا لئیے پھر اسلام نہیں بچتا، پھر قرآن نہیں بچتا۔ جدو انہوں کو قرضہ لے کے تلیاں انہوں کی سچیاں انہوں ہڈیاں اسی چمن تے چکن لگ پئیے پھر قرآن سے پہرا نہیں دیتا جا سکتا۔ اسلام قرآن اور پاکستان کے اتنے پہرا دین واسطے بندے دا غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آداب
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ چرچا تیرا۔ بس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے غلام کیا، دین سے مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین سے مت کھینچنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ رب العزت و سلام نبی اکرم شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سعادت کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز محتشم سامعین و حاضرین، گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع سے ایک موضوع کا آغاز کیا سی، اپنے وعدے کے مطابق انشاءاللہ اس موضوع کا ہی تسلسل قائم رکھدیا ہوئے اپنی گفتگو کو اگے لے کے چلنے ہاں۔ گزشتہ جمعہ المبارک کے سامنے عقیدہ ختم نبوت یہ حملہ کرنے والے قادیانی مرزئی مرزا غلام احمد کے پیروکار انہوں کا کچھ تعارف سماعت کیتا کہ انہوں نے اپنا سلسلہ اسلام کے اتنے حملہ کرنے کا کدوں شروع کیتا، کی طریقہ کار بنیا، کس طرح انہوں نے اس کام کا آغاز کیتا۔ چلدیا چلدیا مرزا غلام احمد قادیانی کے وقتاً فوقتاً 4 دعوے جو اس نے کیے۔ پہلا دعویٰ اس نے سن 1880 کے اندر پہلا دعویٰ کیتا کہ میں مجدد ہاں، مینوں الہام ہوتا ہے۔ دوسرا دعویٰ اس نے سن 1888 کے اندر کیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف حکم ہے اسی لوگ میری بیعت کرو۔ تیسرا دعویٰ اس نے سن 1891 کے اندر کیتا کہ جو حدیث مبارکہ کے اندر تساں نے سماعت کیتا ہے کہ مسیح لوٹ کے آن گے، مسیح قرب قیامت دوبارہ تشریف لے کے آن گے، وہ مسیح کو مراد اس نے کیا کہ میں غلام احمد قادیانی ہوں، حالانکہ مسیح کو مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ مسیح کو مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا واپس دنیا سے تشریف لے کے آنا حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، لیکن اس نے اس کی نسبت اپنے کی کہ اس کو مراد میں ہاں۔ چوتھا دعویٰ اس نے سن 1901 کے اندر کیا کہ لوگوں میں نبی ہاں، نعوذ باللہ من ذالک، اس کیا میں نبی ہاں، نبوت کا دعویٰ کیا، اس کیا میں نبی ہاں لہذا میرے کسی نبی تسلیم کرو۔ پھر سن 1908 کے اندر وہ واسطے جہنم ہو گیا اور اندر جڑے پیروکار سن جڑے روزے اجر کو بدبخت سن انہوں نے سلسلہ اگے شروع کیا اور اسلام دیا جڑا کھوکھڑیاں کرن دے آغاز ہونا جاری رکھیا۔ تھوڑی آواز اور کم کر دیں، توجہ کریا جی۔ یہ تسی بڑی تفصیل دے نال گزشتہ جمعہ مبارک کے موقع تے انہاں دا یہ سارا تعارف سن چکے ہو۔ وقت گزریا
اے غلام احمد قادیانی جدو واصل جہنم ہو گیا، کیونکہ انہوں تیار کرنے والے یہود و نصارا سن، انہوں تیار کرنے والے انگریز سن، انہوں تیار کرنے والے یہودی اور عیسائی سن، اور انہوں کا مقصد سی اسلام دیا جڑاں نوں کھوکھلا کرنا، انہوں کا مقصد سی اسلام نوں تباہ کرنا، انہوں کا مقصد سی اسلام کے چراغ نوں بجھانا۔ اس واسطے انہوں نے اس غلیظ جماعت کا آغاز کیتا۔ پھر انہوں نے یہ تسی پچھلے جمعہ مبارک سے تفصیل سن چکے ہو۔ اج سب تو پہلے انہوں نے جرائم کا میں تھوڑا جا ذکر کراں گا جتنا کو وقت ہے۔ سب تو بڑا قادیانیاں دا جرم یہ ہے، انہوں دا سب تو بڑا جڑا گندا جرم یہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عقیدہ ختم نبوت سے حملہ کیا۔ سب تو پہلے یعنی عقیدہ ختم نبوت، جس نے کلمہ پڑھے ہے حضور علیہ السلام کا، ان کا بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت کا آغاز کیا، اور حضور علیہ السلام کو سب تو آخر سے مبعوث فرما کے آپ کے سر مبارک سے ختم نبوت کا تاج سجا دیتا۔ حضور علیہ السلام آخری نبی نے، یعنی کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ حضور علیہ السلام تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، نہ ہی کوئی اپنی شریعت لے کے آ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی حضور کی شریعت کے تابع ہو کے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، نہ کوئی اپنی شریعت لے آ سکتا ہے، اور نہ کوئی حضور کی شریعت کے تابع ہو کے اس نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ ایسا عمل قیامت تک ہو سکتا نہیں۔ یہ گل بالکل ٹھیک ہے کہ 1,24,000 کم و بیش نبی جو دنیا سے آئے وہ آج بھی نبی نے، کسی ایک نبی کی نبوت کا منکر دائرہ اسلام تو نکل جاتا ہے۔ انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے نبوت عطا فرمائی ہے وہ آج بھی نبی نے، لیکن آخری نبی حضور علیہ السلام صاحب شرف و کمال، نبی مختار، رسولہ میں تاجدار، امت غمخوار، خدا دے یار، نور الانوار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت کا کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ، یعنی حضور علیہ السلام نے جس چیز کو حلال کر دیتا ہے ہوں قیامت تک کوئی وہ حرام قرار سکتا نہیں، اور جن حضور علیہ السلام نے حرام قرار دیتا ہے ہوں کوئی تبدیل کر کے ان کوئی بندہ حلال قرار سکتا نہیں۔ قیامت تک حضور کا دین باقی رہے گا، اس دین کے اندر تبدیلی نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کسی کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو رب نے اجازت دیتی ہے تو نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ بنیادی عقیدہ کنوں آتے ہیں؟ بنیادی عقیدہ کس نو آخیا جاتا ہے؟ بنیادی عقیدہ آخیا جاتا ہے قرآن و سنت کو جڑا عقیدہ بالکل ثابت ہوئے، یعنی وہ عقیدہ قرآن تو بھی ثابت ہے، وہ عقیدہ حدیث تو بھی ثابت ہے، اور ہر خاص و عام دے اوتے وہ عقیدہ بالکل واضح ہے، کوئی تھکیا چھپیا ہوا نہیں۔ ایسے عقیدے نو ضروریات دین میں جو سمجھا جاتا ہے، یعنی ضروریات دین میں یہ عقیدہ شامل ہے، اور ضروریات دین ایسی چیزاں نو آخیا جاتا ہے کہ جن دے اندر بندہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک کرے کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ انہوں بنیادی عقائد آخیا جاتا ہے۔ یہ ضروریات دین کے اندر چیزاں شامل کہ بندہ مثال کے طور پہ
عقیدہ ختم نبوت یہ بنیادی عقائد کے اندر شامل ہے۔ ہوں ایک بندہ 99% یعنی 99% بندہ اس گل نو تسلیم کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ 1% ان دے ذہن کے اندر یہ گل موجود ہے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، تے ان دے 99% منن دا انہوں فائدہ نہیں ہونا، اس بندے دائرہ اسلام کو نکل جانا ہے جن دے ذہن 1% مننا تے درکنار ہو تے ذہن شک پیدا ہو جائے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ اس واسطے کہ عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے جن دے 100% ایمان رکھنا بندے واسطے ضروری ہے۔ ان آخیا جاتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت بنیادی عقائد کے اندر شامل ہے۔ قادیانیاں کا سب تو بڑا جرم ہے کہ اتنے ستھرے پاکیزہ عقیدے دے اوپر انہاں حملہ کرنے کی کوشش کی، انہاں اپنے اس کانے مرزے نو نبی تسلیم کرنا شروع کر دیتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، اسی اینو نبی مننے ہاں، اسی آخری نبی غلام احمد قادیانی نو مننے ہاں۔ لہذا انہاں سب کو بڑا جرم کیتا، انہاں قرآن کا انکار کر دیتا، انہاں حضور دیاں حدیثاں کا انکار کر دیتا، انہاں حضور دی نبوت کا انکار کر دیتا، انہاں حضور دی ختم نبوت دے منکر بن گئے۔ ان ساری چیزاں کا انکار کر کے سب تو بڑا جرم انہاں یہ کیتا، انہاں اپنے مرزے نو نبی بن کے عقیدہ ختم نبوت دیاں جڑاں کھوکھڑیاں کرن دیاں شروع کیتیاں۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین اس ختم نبوت ورگی عقیدے دا تحفظ میرا رب فرما رہے ہیں، میرے رب دے ایک بندے فرما رہے ہیں۔ لیکن انہاں اپنا جرم اج بھی وہ اپنی اس جرم دے اوتے قائم ہو گئے، اج بھی وہ حضور دی ختم نبوت دے منکر نے، اج بھی وہ حضور دی ختم نبوت دے ایمان نہیں رکھتے۔ اس واسطے انہاں اپنا نبی مرزا غلام احمد قادیانی نو مان لیا۔ سب تو بڑا جرم انہاں یہ کیتا، انہاں حضور دی ختم نبوت کا انکار کر دیا قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر۔ اس تو علاوہ یعنی انہوں نے اپنے مرزے نو نبی منیا، انہاں مطلب یہ ویکھدا ہے کہ حضور تو بعد کوئی بھی نبی آ سکتا ہے، کوئی بھی شریعت لے آ سکتا ہے، کوئی بھی شریعت کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے، حضور دے نازل ہوئے قرآن کے اندر کوئی بھی تحریف کر سکتا ہے، کوئی بھی تعویل کر سکتا ہے، حضور کی شریعت کو جنہ دل کرے تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزاں اس وقت ان چیزوں کا دروازہ اوپن ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے جدو بندہ حضور دی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت منن کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی قیامت تک نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی حضور دی شریعت کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی نئی شریعت لے آ سکتا ہے۔ قیامت تک آخری نبی دی آمینہ دے لال نے آخری شریعت کی شریعت محمدی ہے اور آخری آسمانی کتاب بھی قرآن پاک ہے۔ لہذا اس چیز دوتے ایمان رکھنا بندہ مومن واسطے ضروری ہے۔ سب تو بڑا جرم انہیں ہے کیونکہ پہلے دن تو مسلمانوں کی مخالفت کرنا اور یہودیاں تے عیسائیاں دے نال وفا کرنا، یہ انہاں قادیانیاں دا شعار ہے۔ پہلے دن تو انہاں دا طریقہ یہ ہے، وفا کرنی ہے تو یہودیاں دے نال، وفا کرنی ہے تو عیسائیاں دے نال، اور انہاں مخالفت کرنی ہے تو مسلمانوں کی، انہاں مخالفت کرنی ہے تو حضور دے غلاماں دی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں تیار ہی انگریز نے کیتا ہوا ہے، انہوں تیار ہی یہودیاں نے کیتا ہوا ہے، انہوں تیار ہی عیسائیاں نے کیتا ہے۔ کہ جدوں پلانٹی تو نہ کیتا ہوا ہے تو پھر وفا ہی انہاں نال کردے نے۔ انہیں میں تواڈے سامنے کئی مثالاں پیش کرنا، اس وقت بھی تسی سرچ کر سکتے ہو۔ اس وقت بھی قادیانیاں دا پوری دنیا دے اوپر جڑا سب تو بڑا مرکز ہے اسرائیل دے اندر، سب تو بڑا انہاں دا مرکز
دنیا دے اتنے قادیانیاں دا جڑا موجود ہے اج بھی وہ اسرائیل دے اندر موجود ہے جتھے یہودیاں دا قبضہ ہے اور جی یہودیاں کی بنائی ہوئی نجائز ریاست ہے اج بھی انہاں دا سب کو بڑا مرکز اسرائیل دے اندر ہے اور انہاں نوں اسرائیل امریکہ اور برطانیہ کی ہی پشت پناہی حاصل ہے کیونکہ نہ سارے کا مقصد ہے اسلام کے چراغ کو بجھا دیں لیکن جن کو آج خدا بند تیری اور نہیں کچھ سجدا جس دیرے کو تو آپ کو بالے ہوتی ہے کسی کو مجدا کئی مثالیں تھوڑے سامنے آن گیا طریق شواہد ہے طریق اس گل کے گواہ ہے کہ شروع تو لے کے اج تک انہاں مخالفت مسلمانوں نے کی ان کی پہلی مثال ہر ایک گل کا حوالہ موجود ہے کسی کو ضرورت ہوئے تو پیش کر سکتے ہیں برطانوی سامراج برطانیہ کے اندر جدو برطانوی سامراج نے مسلمانوں کے ظلم کرنے شروع کیتے مسلمانوں کے ظلم کرنے کا اس نے آغاز کیا کہ برطانوی سامراج کے ظلم کے خلاف اور ان کے مظالم کو نجات پانے واسطے مسلمان میدان عمل چاہے مسلمانوں نے انگریز کے خلاف جہاد شروع کر دیتا مسلمانوں نے برطانوی سامراج کے ظلم کو بچن واسطے میدان عمل چاہے اس وقت جدو مسلمان میدان عمل میں جہاد کر رہے ہیں انگریزوں کے خلاف اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی نے کتاباں لکھیاں اس نے تحریراں لکھیاں اس نے تقریراں کیتیاں تقریراں دے اندر ان تحریراں دے اندر ان کتاباں دے اندر یہ موجود سی کہ جڑا مسلمان انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں جہاد دی آیتاں سے منسوخ ہو چکی ہیں جہاد کرنا تو ہن ضروری کوئی نہیں جہاد انگریزوں کے خلاف ہون کر ہی نہیں سکتے سب تو پہلا اس کام نے کیتا اس نے قرآن کی آیتاں تبدیل کر کے اس لوگوں کو دسنا شروع کر دیتا کہ جہاد انگریز کے خلاف ہن کر ہی نہیں سکتے کیونکہ جہاد سے منسوخ ہو چکے ہیں اور اس نے باقاعدہ یہ کتاباں اس نے باقاعدہ یہ رسالے انگریز نو بھیج کے انہوں نے کولوں ڈھیر سارے انعامات وصول کیتے کہ ویکھ میں تیری سپورٹ کر رہا میں جہاد سے منسوخ ہونے کا فتویٰ دے رہا مسلمانوں کی میں مخالفت کر رہا انگریز کے بدلے کے اندر ڈھیر سارے انعام دیتے کہ واقعہ یہ کچھ انگریز کی حمایت کر رہے ہو تو مسلمانوں کی مخالفت کر رہے ہو دوسری اس چیز کی مثال جس وقت پاکستان بنن تو پہلے دو قومی نظریہ علماء نے بیان کیا نا دو قومی نظریہ مکی تے مدنی نظریہ کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے انہاں دی کتاب الگ ہے اور مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ علیحدہ ہے مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے لہٰذا ان کی ایک علیحدہ ریاست قائم ہونی چاہیے میں تفصیل اس میں جانا چاہتا جس وقت دو قومی نظریہ یہ پیش کیا گیا اور مسلمانوں کی پاکستان بنانے کی تحریک بڑی مضبوط ہو گئی اس وقت جماعت احمدیہ نے اس تحریک کی مخالفت شروع کر دی احمدی جماعت کی قادیانیہ کی جماعتوں کا نام ہے یہ قادیانی بھی آخیا جاتا ہے احمدی گروپ بھی آخیا جاتا ہے مرزئی بھی آخیا جاتا ہے یہ سارے ایک غلاظت کے نام نے اس وقت جی انہوں کی جماعت تھی احمدیہ جماعت اس نے دو قومی نظریہ کی مخالفت کی تھی اس آخیا مسلمانوں کو علیحدہ ریاست بنانے کی ضرورت نہیں کہ نہ یہ بنا سکتے حتیٰ کہ اس نے سن 1935 کے اندر آل انڈیا نیشنل لیگ دے نام دے ایک اپنی سیاسی جماعت قائم کی تھی جن کا کام یہ سی کہ وہ مسلسل تحریک آزادی کی مخالفت کرتے ہوئے مسلم لیگ کی مخالفت کرتے ہوئے پاکستان بنن دے اندر رکاوٹ قائم کرتے پہنے کہ پاکستان مسلمانوں کو علیحدہ ریاست بنا نہیں دینی انہوں علیحدہ ریاست بنانے کی ضرورت کوئی نہیں جنہیں انگریز ہندو کی غلامی زندگی گزار رہے ہیں یہ ہندی زندگی گزارتے رہن اس وقت سب کو زیادہ جی جماعت نے مخالفت کی تھی وہ انہوں مرزیاں کی آپ کی جماعت نے ہی مخالفت کی تھی کہ پاکستان نہیں بن سکتا لیکن جب رب نے چاہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پاکستان بن گیا جج کے ٹائم ہوتا ہے لیکن مخالفت سب تو زیادہ انہوں کی جماعت احمدیہ جماعت نے
اس وقت بھی نہ دسیا کہ اسی مخالفت مسلمانوں کی کرتے پیا، اسی حمایت ہندوؤں کی انگریزوں کی کرتے پیا۔ وقت گزریا، پاکستان بن گیا، ہوں تقسیم کا سلسلہ شروع ہونے لگا۔ توجہ ہے، بور دن ہوں گے، یہ حقیقت ہے جس میں چھپایا نہیں جا سکتا۔ اشعار پڑھنا بھی نہ دے، لیکن میں بغیرت نہیں ہاں کہ مسلمانوں کے ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت کے ڈاکہ بہ رہا ہوئے تو میں اپنی خطابتاں چمکانا رہا۔ میرا حق بن گیا کہ میں حضور کے دین کا خادم ہاں، اور رب کعبہ کی قسم ہے جتنی دیر جسم میں سانس چلتی پئی ہے حضور کی ختم نبوت کے پہرا دیندیاں ہی زندگی گزر جائے گی، کیونکہ اس کو بغیر بندہ 100 سال بھی جیوے تے جینے کا فائدہ کوئی نہیں۔ وقت گزریا، پاکستان بن گیا، تقسیم کا سلسلہ شروع ہونے لگا کہ اے اتنی ہے باؤنڈری ہندوستان دی اور اے باؤنڈری ہے پاکستان دی۔ اس وقت ان تقسیم ہند جو فیصلہ ہو چکے ہیں، باؤنڈری کمیشن یعنی حد بندی کرن والی جی کمیٹی بنی تھی نا، جس نے حد بندی کرنی تھی پاکستان دی اور ہندوستان دی، ان قادیانیاں نے اس حد بندی کرنے والی کمیٹی کے سامنے باؤنڈری کمیشن کے سامنے انہیں ایک بڑا انوکھا مطالبہ رکھیا، بڑا انوکھا مطالبہ رکھیا۔ تھی یاد رکھے کہ سنتے رہے جی کسی جگہ پہ بھی نہ مسلمانوں کی حمایت نہیں کی، بڑا انوکھا مطالبہ رکھیا۔ انہیں آخیا اسی نہ مسلم لیگ دے نال ہاں تے نہ ہی اسی کانگریس دے نال ہاں، یعنی مطلب یہ نہ اسی پاکستان دے مدد کرانا چاہتے ہیں نہ اسی انڈیا دے نال رلنا چاہتے ہیں۔ ساڈا جڑا شہر ہے نا قادیان، ان ایک علیحدہ ریاست کے طور پہ بنایا جائے۔ سانو نہ پاکستان کی ضرورت ہے اور نہ ہی سانو ہندوستان کی ضرورت ہے، ساڈا قادیان ایک علیحدہ ریاست کے طور پہ یہ تسلیم کیتا جائے۔ اس وقت بھی پاکستان بن چکے ہیں، لیکن حد بندی کے اندر بھی رکاوٹ بنائیے یہ قادیانیاں دی ہی جماعت نے بنائیے۔ وقت گزریا، پاکستان قائم ہو گیا، وقت قائم پاکستان تو بعد انہاں تے نیا جال بننا شروع کر دیتا، کیونکہ بدقسمتی دے نال جدو پاکستان بنیا تو پاکستان کا جڑا پہلا وزیر خارجہ سی ظفر اللہ خان، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ، وہ بڑا متعصب قسم کا قادیانی سی۔ جڑا پہلا وزیر خارجہ بنیا پاکستان کا ظفر اللہ خان، یہ سارے چیزاں ریکارڈ سے موجود نے۔ اس نے جو وزیر خارجہ تھی، اس نے پاکستان کے مفادات نو ایک علیحدہ رکھ دیا ہویا، صرف اور صرف وہ قادیانیاں کے مفاد کی خاطر ہر کام وہ پار کرتا جا رہا سی۔ جتنے ان قادیانیاں کا فائدہ نظر آتا سی وہ لازمی فرنٹ سے ہو کے کرتا پیا سی، پاکستان کے مفادات کی مخالفت کردیا ہویا۔ اس نے جدو بانی پاکستان آپ کی وفات ہو گئی، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جدو اس دنیا پانی کو چلے گئے، آپ کی وفات تو تیسرے دن 14 ستمبر سن 1948 کے اندر ضلع جنگ دے ایچنیوٹ کو تقریباً 50 میل کے فاصلے، ضلع جنگ چنیوٹ کو 50 میل کے فاصلے ایک علاقہ ہے جس کو آج بھی ربوہ کیا جاتا ہے۔ اس ربوہ کے اندر 14 ستمبر سن 1948 میں 1034 ایکڑ 1034 کلے انہوں نے ایک آنا فی مرلہ، آنا سمجھ دیو نا جڑا پہلے چلتا جو نہیں چلتا، ایک آنا فی مرلہ اگر گل ہون کے دور سے سمجھ آئے تو وہ بنتا ہے 100 روپیہ فی کنال، ایک کنال کے بدلے صرف 100 روپیہ، ایک کنال کے بدلے صرف 100 روپیہ۔ اس حساب کے نال 1034 ایکڑ اراضی انہوں نے انہاں قادیانیاں دے اندر تقسیم کی گئی ربوہ دے اندر کہ وہ اپنی ایک ریاست قائم کر سکن۔ مسلمانوں کیونکہ انہوں کا مقصد یہ سی انہاں دے وچ رواں گے تے انہاں دے جڑاں نو کھوکھلا کراں گے، پاکستان نو تباہ کراں گے، اسلام دی مخالفت کراں گے۔
لہذا 1034 ایکڑ اراضی فی آنا مرلہ کے حساب کے نال سوا روپیہ کنال کے حساب کے نال انہاں دے اندر یہ زری رقبہ اراضی تقسیم کی گئی اور یہ علاقہ چناب نگر تے آمدہ نگر کے نام کے نال اج بھی معروف ہے۔ اچھا ایک عرصہ دراز وہ جی 1034 ایکڑ موجود سی رقبہ کے اندر ایک عرصہ دراز انہاں اپنی اس جگہ تے اپنی ایک الگ ریاست قائم کی ہوئی سی جتھے غیر قادیانی دا داخلہ ممنوع سی، جڑا قادیانی نہیں اور سے داخل نہیں ہو سکتا۔ انہاں دی اپنی ہی فورس سی، یعنی انہاں دی فوج بھی اپنی سی، انہاں دا عدالتی نظام بھی اپنا سی، انہاں دی جڑا خلیفہ ہوندا سی مرزا غلام احمد قادیانی دا وہ ہی انہاں دی اس ریاست کا وزیر اعظم سمجھا جاتا سی۔ پاکستان دے اندر رہ کے پاکستان دے نال غداری، پاکستان دے اندر رہ کے اسلام دے نال غداری، پاکستان دے اندر رہ کے قرآن دے نال غداری، پاکستان دے اندر رہ کے حضور دے فرمان دے نال غداری کرتے ہویا اچھا دراز تک انہیں 1034 ایکڑ سے اپنا قبضہ جما کے رکھا، اپنا عدالتی نظام علیحدہ ہے، فورس علیحدہ ہے، اپنا وزیر اعظم علیحدہ ہے۔ وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اسینا کے اندر رہ کے اسلام نو بھی نقصان پہنچائیے، قرآن نو بھی نقصان پہنچائیے، اسی پاکستان دیا جڑاں نو بھی کھوکھلا کریے، پاکستان نو بھی تقسیم کر دئیے۔ آج بھی وہ اپنے اس ناپاک ڈنڈے ارادے کے اندر کامیاب سے نہیں ہو سکے، لیکن انہوں کی کوشش اتنی زیادہ تیز ہے تہاڈی سوچ تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہر دوسرے دن ابھی چند سال پہلے عقیدہ ختم نبوت جڑا جدوں سن 1973 کے اندر اسلام اور ملک و قوم دے نال، چونکہ جس وقت تقریباً سن 1987 کے اندر سن 1987 کے اندر قومی اسمبلی کے اندر ایک رپورٹ پیش کی گئی۔ سن 1987 کے اندر قومی اسمبلی کے اندر ایک رپورٹ پیش کی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ساری اسلامی فوج کے اندر 328 افسران قادیانی سن۔ سن 1987 کی گل کر رہے ہیں، ہوں تو ڈھیر کا مزے لگ گئے۔ سن 1987 کے اندر 328 افسران جڑے ساری اسلامی فوج کے اندر شامل سن، وہ مرزئی قادیانی اور عامدی گروپ کے لوگ سن۔ انہوں کا کلیدی عہدے قابل سن اور اتنے اپنے اثر رسوخ شرم دے رکھدیا ہوا وہ کوشش کر کے کبھی قرآن تحریف کر رہے ہیں۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز سانو مزید انہوں کے جرائم کو پردہ اٹھاواں گے کہ اس وقت بھی اسلام اور قرآن کی کس حد تک مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر وقت گزریا، اسلام اور ملک و قوم کے نال بغاوت اور مسلسل سازشاں کی وجہ تو قومی اسمبلی کے اراکین نے اپنے اتفاق کے رائے دے نال ان قادیانیاں نو سرکاری سطح سے غیر مسلم قرار دیتا۔ 1973 کے اندر قومی اسمبلی کے اراکین نے انہاں دی مسلسل جڑیاں اسلام کے نال سازشاں ملک پاکستان کے نال بغاوتاں نو مد نظر رکھدیا ہویا انہاں نو غیر مسلم کے پہلے دن دے سن جدوں دے حضور دے ختم نبوت دا انہاں انکار کیتا سی، لیکن سرکاری سطح تے انہاں نو غیر مسلم قرار دتا گیا سی۔ اج بھی وہ قانون موجود ہے سرکاری سطح تے، اج بھی قادیانی غیر مسلم نے، اج بھی وہ مسجد ساری مسجد ورگی نہیں بنا سکتے، اج بھی وہ قرآن کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اج بھی وہ اسلامی شعائر سے عمل پیرا نہیں ہو سکتے، اج بھی وہ حضور کی شریعت کا پیغام نہیں پھیلا سکتے۔ اس واسطے تو زندیق نے، وہ مرتد نے، وہ قادیانی نے، وہ کافر نے، ہندو نے، لہذا انہوں نے اسلامی یہ شاعر کے اتنے استعمال کرنے کی اجازت نہ ہے، نہ سرکاری سطح سے ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جتنی دیر تک کلمہ پڑھنے والا ایک بھی مسلمان باقی ہے، ختم نبوت کے پہرا پہلے بھی ہندا رہے، آج بھی لوگ دے رہے ہیں، اور قیامت کا ختم نبوت کے علم نو اللہ بلند رکھے گا۔ موجودہ دور کے اندر
ختم نبوت کے بارے کتنیاں کوششاں کر رہے، کس حد تک ہون بھی سازشاں کر رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے جمعہ المبارک کے خطبہ کے اندر ان دے اوتے بھی روشنی ڈالاں گے۔ اللہ تعالیٰ سانو عقیدہ ختم نبوت تے تا صبح قیامت قائم و دائم رکھے۔ اور میرے نال آخر دے کہ مل کے نعرہ بلند کرو، نعرہ تکبیر، اپنی بازو بلند کر کے زور لا کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سینے کا زور لا کے جنہ حضور کے ختم نبوت ایمان ہے ان دے نالوں بد کے زور لا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ادھر دیوار نو گواہ بنا کے زور لا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدہ نے ختم نبوت سے ساڈا خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العزت یہ حقائق سمجھ کے سانو زندگی گزارن کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی دیر تک دشمن نو دشمن نہ سمجھیے اونی دیر تک بندہ کامیاب نہیں ہوتا۔ جدو دشمنوں نو سجن بنا لئیے پھر اسلام نہیں بچدا، پھر قرآن نہیں بچدا۔ جدو انہاں کول قرضہ لے کے تلیاں انہاں دی سچیاں ہوئیاں ہڈیاں اسی چمن تے چٹن لگ پئیے پھر قرآن سے پہرا نہیں دیتا جا سکتا۔ اسلام قرآن اور پاکستان دے اوتے پہرا دین واسطے بندے دا غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ لہذا غیرت مند مسلمان رہن گے تو اسلام محفوظ رہے گا، قرآن محفوظ رہے گا، پاکستان محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔